صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائی، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہے، ان کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، اور ایک نصیحت بھی بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے ہم لوگوں کے لیے، اگر ہمارا ان نصیحتوں پر عمل ہو جائے۔ یقیناً صحابہ کی باتیں تو بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی شخصیات ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نصیب ہوا، آپ کو دیکھنا نصیب ہوا، تو ان کی باتیں کوئی معمولی اور ایسے ہی نہیں ہوا کرتی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک روایت کے اندر 3 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے انہی 3 نصیحتوں کا ذکر کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ دنیا میں انسان کو بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری نہ لگی ہو۔ ہر ایک کے ساتھ
حالات لگے ہوئے ہیں. آج خوشی کا دن ہے تو کل اس کے لیے غم کا دن ہے. آج اس کے لیے صحت ہے تو کل اس کے لیے بیماری ہے. آج اس کے لیے راحت ہے تو کل اس کے لیے تکلیف کے دن ہے. اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. تو اگر ہمارے ساتھ کبھی اللہ پاک پریشانیوں اور بیماریوں کے فیصلے کرے اور تکلیفوں کے ایام اور تکلیفوں کی دن اگر ہمارے سامنے بھی آ جائے تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. کچھ بھی ذرا اس کی فطرت سے ہٹ کر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑے کو بہت بناتا ہے، صبر نہیں کرتا، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، بہت جلدی شکوے شکایت کے الفاظ زبان پہ لے کے آ جاتا ہے، بہت جلدی کم ہمت ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. رب کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں جو اس کے پاس تھی ان نعمتوں کو بھلا کر ایک تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو الٹا رب کے اوپر انگلی اٹھا کر کے شکوے شکایت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے میرے ساتھ اللہ نے کوئی اچھا نہیں کیا. انسانی فطرت جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں آ کر پہلی فرصت میں اپنے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اپنے جاننے والوں کے سامنے شکوے شکایت کرتا ہے، اپنی تکالیف کو شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے اور رب سے تعلق توڑ لیتا ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پہلی نصیحت یہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت آئے تو اس تکلیف کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. اس کا شکوہ، اس کی شکایت، اپنا غم، اپنا درد لوگوں کو نہ بتاؤ. تمہیں جس نے تکلیف دیا ہے اسے یاد کرو. تکلیف دینے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ مصیبت میں ڈالنے والا کون ہے؟ جس نے تمہیں تکلیف میں ڈالا ہے اس تکلیف کو اسی کے سامنے رکھو. اللہ نے تکلیف دیا، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو. اللہ نے بیماری ڈالی، اس بیماری کے اندر اللہ کو یاد کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے اپنے درد کو رکھو، اپنی بے بسی کو رکھو، اپنی عاجزی کو رکھو. دنیا والوں کو بتانے سے تکلیف کم نہیں ہوتی. یہ پہلی نصیحت. تکلیف کا اظہار مخلوق سے نہ کرو، خالق سے کرو. اس لیے کہ خالق ہی بیماری دینے والا اور خالق ہی بیماری ہٹانے والا، خالق ہی تکلیف میں ڈالنے والا، خالق ہی تکلیف سے ہٹانے والا، خالق ہی مصیبت میں ڈالنے والا، خالق ہی مصیبت سے چھٹکارا دلانے والا. اس لیے ایسے وقت میں پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف کو اللہ سے بیان کریں گے، مخلوق سے نہیں. بہت بڑے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نام سنا ہوگا، جن کا قصہ، جن کے واقعات اور جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے تو پوری ایک سورت ہی اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتاری، سورہ یوسف. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب. یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے تھے، اللہ نے ان کو باپ سے جدا کرا دیا.
اس کا قصہ آپ نے بارہا سنا، بہت لمبا قصہ ہے، قرآن نے اس کا لمبا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے خود بھائیوں نے دشمنی کر کے والد سے پکنک اور ایسے ہی سیر و تفریح کے جانے کے لیے اجازت لے کر کے انہیں لے جا کر کنویں میں ڈالا، پھر اللہ نے کنویں سے نکال کر کے انہیں مصر تک پہنچایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا اور پوری حکومت کی باغڈور حضرت یوسف کے ہاتھ کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور حکومت کا تخت و تاج ان کے ہاتھ میں آیا تو حکومت کی طرف سے اناج دینے کا سسٹم تھا۔ اناج لینے کے لیے مختلف لوگ آتے تھے اور بادشاہ کے دربار سے اناج لے کر کے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے اور بیٹے تھے، کل حضرت یعقوب کے 11 بیٹے، اس میں ایک یوسف تو مصر میں چلے گئے اور بادشاہ بن گئے، دوسرے بھائیوں کو پتا ہی نہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، پہچان ہی نہیں سک رہے، اس لیے کہ بچپن میں ہی جدا ہو گئے۔ دوسرے لوگوں کی طرح حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت یوسف کے بھائی لوگ غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے۔ ساتھ میں حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ دونوں کی بڑی اچھی جوڑی تھی بچپن سے۔ حضرت یوسف حضرت بنیامین کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ جب اناج لینے کے لیے گئے تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، تو ان کو کسی طرح پلاننگ کر کے دوسرے بھائیوں کو تو اناج دے کے بھیج دیا، بنیامین کو روک لیا۔ اب بنیامین تو یہاں رہ گئے، باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہنے لگے ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، جس کی سزا میں بادشاہ نے ان کو قید کر دیا۔ اندر کی پلاننگ نہیں معلوم، ظاہر میں جو سمجھ میں آیا وہ لے جا کر کے باپ کو سنا دیا۔ کہنے لگے ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور چوری کی سزا میں بادشاہ نے قید کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہ، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، بل سولت لکم انفسکم امرا وصبر جمیل، یہ سب کچھ تمہارے نفس کی مکاری ہے، تمہاری طرف سے کچھ تدبیریں ہوئی ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے یوسف کو تم نے جدا کر دیا میرے سے، ابھی چھوٹا سا تھا، کسی بہانے سے لے گئے اور اسے کہیں چھوڑ کے آ گئے، اور اب دوسرے بیٹے بنیامین کو کہیں چھوڑ کر آئے اور الٹا چوری کے الزام لگاتے ہو، میں نہیں مانتا۔ خیر تسلی کی باتیں تھی، بات چیت ہوئی، لیکن اندر سے غم ہے۔ ایک بیٹے کی پریشانی ہی کم نہیں تھی، ایک بیٹی کی جدائی کا غم ہی بہت بھاری ہو گیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جس کا نقشہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ جب حضرت یوسف جدا ہوئے اور ایک لمبا عرصہ انتظار کرتے کرتے جب حضرت یوسف نہ ملے تو اب میں اور آپ ہوتے تو مخلوق کے سامنے تذکرہ کرتے اپنی مصیبت کا، لیکن وقت کی نبی ہے حضرت یعقوب یوسف کی جدائی پر کہہ رہے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میری حسرت میرے یوسف پر، میرا یوسف میرے سے جدا ہو کے لمبا زمانہ ہو گیا، آج تک میں اسے دیکھ نہ سکا، اس کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ یا اسفا علی یوسف، قرآن آگے کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یوسف کی جدائی پر حضرت یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رونے
جب زیادہ روتا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں آتا ہے تو اس کی آنکھوں کا کلر بدل جاتا ہے. جب بیماری کم ہوتی ہے تو آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں. تو حضرت یوسف کی جدائی پر حضرت یعقوب کا یہ حال ہے پریشانی کا. ایسی پریشانی آنے کے بعد بھی کبھی انہوں نے شکوہ شکایت مخلوق سے نہیں کی، بلکہ حضرت یعقوب کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں میرا غم، میری مصیبت، میری پریشانی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، افسوس مخلوق سے نہیں کرتا. تو یہ پہلی نصیحت بتا رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، لوگوں کے سامنے واقعہ کرتے ہوئے نہ پھرو، لوگوں کے سامنے رونا دھونا نہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑو. جیسے حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں میری شکایت، میرا غم، میرا ٹینشن، میری پریشانی، میری مصیبت میں میرے اللہ سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دور کرنے والا ہے، اللہ مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے. تو بھائیو اس سے سبق لینا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسا موڑ آئے اور ایسے حالات آئے تو ہمیں بھی اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. دوسرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، قصہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا. اتنی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ نے حضرت ایوب کو بیماری میں مبتلا کیا تھا، لیکن اسے لوگوں نے اتنا بدنام کیا اور اس واقعے کو اتنا خراب کیا کہ اہل والوں نے ایسا کہا کہ حضرت ایوب کو اللہ نے ایسی بیماری ڈال دیا تھا کہ ان کے جسم میں پوری طور پر کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کی بیوی نے لے جا کر انہیں کچرے کی جگہ ڈال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک اللہ کا نبی ایسی حالت میں ہرگز نہیں ہو سکتا. جھوٹا واقعہ بتاتے ہیں حضرت ایوب کے بارے میں. اتنی زیادہ بری بیماری جس سے کیڑے پڑ جائے، جسم سڑ جائے اور انہیں گھر سے نکال کر کچرے کی جگہ لے جا کے ڈالنے کی نوبت آئے. اللہ اپنے بندے اور وہ بھی برگزیدہ نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں کرتا جس سے مخلوق کو گھینا، مخلوق بیزار ہو جائے. ایسی حالت میں اللہ کبھی بھی اپنے نبیوں کو نہیں رکھتا. ہاں اتنا تو صحیح ہے کہ حضرت ایوب کو اللہ نے بیماری دیا تھا. اب اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا سکتے. تو خیر حضرت ایوب بیمار ہو گئی اور اس بیماری کی حالت میں میرا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے اسباب پر نظر ڈالنا. میرا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے مخلوق کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت کرنا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام ایسی بیماری کی حالت میں اللہ سے صرف ایک بات کہتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، اے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی میری تکلیف کو بچا لے. تو یہ ہے اصل تکلیف کے وقت میں اللہ کو یاد کرنا، تکلیف کے وقت میں شکوہ شکایت اللہ کے سامنے کرنا، اپنا درد اللہ کے سامنے رکھنا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے بیماری میں اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے. بیماری لگانے والا بھی تو ہے، بیماری ہٹانے والا بھی تو ہے. تیرے سے ہی میری فریاد ہے، تو ہی میری فریاد کو سننے والا ہے. ایک بہت بڑے عالم صاحب جن کا نام مولانا ادریس صاحب ہے، بیمار ہوئے، بہت زیادہ تکلیف. کوئی عیادت کرنے کے لیے ان
کے بیٹھا تو مولانا جو بیمار ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے شفا مل جائے گی، میں اچھا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے اچھی ہو جائے گا؟ تو مولانا ادریس صاحب کہنے لگے میں نے سجدے میں یہ دعا کی ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اس دعا کا یہ اثر ہے کہ جو بھی بیمار آدمی بیماری کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں سجدے میں جا کر کے یہ دعا کرے گا، اللہ اس کی بیماری، اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ تو یہاں سے یہ دعا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تمام حضرات بھی اس دعا کو سیکھ کر جائیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو سجدے میں جا کر کے حضرت ایوب کی بتائی ہوئی یہ دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کسے سناؤں؟ دنیا میں سننے والے تو بہت ہیں، کام آنے والے نہیں ہیں۔ کام آنے والی بات صرف ایک ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ڈاکٹر گولی لکھ کر دیتا ہے، ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے، ڈاکٹر تمہیں علاج کے طریقے بتاتا ہے، شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، شافی کل تو وہ ہے، ڈاکٹر تو ذریعہ ہے، سبب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیماری آئے تو ہاسپٹل بھی نہ جاؤ، ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ایسا دنیا میں نظام اللہ نے نہیں بنایا۔ علاج کرانا سنت ہے، یہ علاج مقصد ہے، لیکن اصل کی شفا وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ پورا دارو مدار، پوری گارنٹی، پورا بھروسہ، پورا سہارا ڈاکٹر کا نہیں لیا جا سکتا۔ ڈاکٹر کو سبب کے درجے میں رکھا جائے گا، ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا، لیکن آپ کو ایک اور کام کرنا ہے، وہ ہے یہ دعاؤں کا اہتمام، یہ صدقات کا اہتمام، یہ اللہ کے سامنے اپنی مصیبت رکھنے کا اہتمام۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تب اللہ پاک اس کے لیے شفا کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم لوگ تو صرف ایک دروازہ اختیار کرتے ہیں، صرف ایک راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یاد رکھ لیں کہ مصیبت اور تکلیف جب بھی آئے مخلوق کے سامنے نہیں سنانا، بلکہ خالق کے سامنے سنانا ہے اور اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری تکلیف کو جلد سے جلد دور کرے گا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کبھی بھی انسان کو اپنی صفائی زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں دینا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو کچھ کمیاں ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ بھلائیاں ہیں تو کچھ خرابیاں ہیں۔ اب کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تو کوئی عیب نہیں رکھتا میرے پاس، میں بالکل پکا ہوں، میں بالکل صاف ہوں، میں بالکل ستھرا ہوں، میرے سے غلطی ہی نہیں ہوتی اور میں تو بالکل سن کا دھلا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی صفائی نہ دیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے تم کتنے پاک صاف ہو۔ اگر ہم دنیا والوں کے سامنے صفائی دینے لگے کہ بھائی میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، سامنے والے کی غلطی ہے، میں تو صاف ہوں، میں تو پاک ہوں، اس معاملے میں تو علماء کہتے ہیں تم دنیا والے کے سامنے تو صفائی دے سکتے ہو، اللہ کے سامنے تو صفائی نہیں دے سکتے۔ کل میدان حشر میں جب اللہ کھڑا کے پوچھے گا، تمہاری غلطی کو سامنے اٹھائے گا، تو اس وقت میں کیسے صفائی دو گے؟ دنیا میں اپنی صفائی دے کر کے، دنیا میں اپنی ستھرائی دے کر کے اپنے کو تو صاف بتا سکتے ہو، اپنے کو تو کلین کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے اپنی حقیقت کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تمہارے باطن کو جانتا ہے، تمہارے اندر کے حالات کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے خیالات کو جانتا ہے۔ دنیا میں تو چھپ سکتے ہیں لیکن خدا کے
قسم رب کعبے کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی تو اللہ کے سامنے ہم اپنی کوئی غلطی کو نہیں چھپا سکتے. تو ہمیشہ انسان کو غلطی ہوئی تسلیم کر لینا چاہیے. ہاں میرے سے غلطی ہوئی, غلطی ہو کر بھی اپنے غلطی کو چھپانے کی کوشش کرے. دنیا میں چھپ سکتی ہے, اللہ کے دربار میں نہیں چھپ سکتی. اسی کا نام بندگی ہے, اسی کا نام بندہ ہے, اسی کا نام انسان ہے. ورنہ بادشاہ تو فرشتے ہیں, فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. نبی ہے, نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. نبی گناہوں سے معصوم ہے, غلطیوں سے معصوم ہے. لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں کہ ہمارے سے عبادت بھی ہوتی ہے, ہمارے سے گناہ بھی ہوتا ہے, ہمارے سے اچھائیاں بھی وجود میں آتی ہے, ہمارے سے خرابیاں بھی وجود میں آتی ہے. جب بھلائی ہمارے سے ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے, جب برائی ہمارے سے ہو جائے چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو چاہے انسان کے ساتھ ہو, تو اس وقت میں اپنے آپ کو جھکا کر اس غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. یہ ہے دوسری نصیحت. تیسری نصیحت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, دو بددعاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کتنے؟ دو لوگوں کی بددعا سے. ایک مظلوم کی بددعا. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے, جو ہمارے سماج میں ایسا ہے کہ اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے, نہ اس کا کانٹیکٹ پولیس اسٹیشن سے ہے, نہ اس کا کانٹیکٹ کسی ایم ایل اے ایم پی سے ہے, نہ بڑے مالدار سے ہے. کوئی اس کا پوچھنے والا, یہ غریب آدمی ہے محلے کا, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اس پر کچھ دباؤ ڈالا جائے, اس کی زمین ہڑپ کر لی جائے یا اس پر کچھ کیا جائے تو سامنے کوئی آنے والا نہیں ہے بچانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں مظلوم. اگر ہم اس کے ساتھ کچھ کریں تو وہ الٹا ہمارے سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا, اس لیے کہ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اس کے پاس. پولیس اسٹیشن جائے تو دھکار کے بھگا دے. ایسے لوگوں کی کوئی بات سنی نہیں جاتی. کسی مالدار کے پاس جائے وہ تو بیٹھنے ہی نہیں دیتا. کسی پولیٹیشن کے پاس جائے وہ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں. اور ایسا آدمی جس کا کوئی سہارا نہیں, کہتے ہیں نا لوگ بھائی یہ ایسا غریب ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, یہ آدمی ایسا ہے اس کا کوئی سماج میں حیثیت نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. یاد رکھنا, دنیا میں جس کا کوئی سننے والا نہ ہو اس کا رب سننے والا ہے. دنیا میں کسی کا کوئی سپورٹ دینے والا نہ ہو اس کا سپورٹ اللہ ہے. ایسے لوگوں سے بہت چوکنا رہنا چاہیے, ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے تو یہ سمجھ کر اگر ہم کچھ کریں گے, اس کو کچھ تکلیف دیں گے, اس کی کوئی چیز ہڑپ کر لیں گے, وہ کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن ایک کام ضرور کر سکتا ہے, وہ ہے اپنی دل سے آہ نکالنا. اپنی دل کے آہ نکالنے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت ہے, کسی ایم ایل اے کی ضرورت ہے, کسی پولیٹیشن کی ضرورت ہے. آہ دل سے نکلتی ہے اور آہ خود بخود نکلتی ہے. یہ ایک آہ نکل جائے مظلوم کی تو سامنے والے کی زندگی کیا اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اسی کو کہا گیا مظلوم کی بددعا سے بچو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں, گورنر جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. گورنر بن گیا, میرا ہی آرڈر چلے گا, چاہے کسی کو تکلیف ہو, کسی کو کچھ ہو جائے, میں جو آرڈر دے دیا وہ اوکے. تو اتنا پاور والا انسان ہے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں تو دل میں ہو سکتا ہے مجھے پاور دیا گیا, اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یمن میں جا کر کے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی نصیحت کر دیا, اے معاذ اتقی دعوت المظلوم فإن
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اے معاذ، مظلوم کے بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ مظلوم کے بد دعا جب نکلتی ہے تو ڈائریکٹ عرش کو ہلتا ہلا دیتی ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی. اس کی آنکھ لینے سے اپنے آپ کو بچانا. پاور کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزوروں کو دباتے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ پاور کا مطلب یہ ہے کہ کمزوروں کا سہارا بنو، غریبوں کا سہارا بنو، بے کسوں مجبوروں کا سہارا بنو، ان کی دعائیں لو. تو پہلی مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا. دوسرا، یتیم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ کا سہارا دنیا میں اس کے بچپن میں ہی ہو جائے، یتیم ہو گیا. باپ تھا، سہارا تھا، باپ تھا، اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا تھا. اب باپ چلا گیا دنیا سے، ماں دنیا سے چلی گئی، اب یتیم ہو گیا بچہ. اب کون ہے اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا کون ہے؟ کوئی ایک دو آدمی ہوں گے جو اس کی دکھ درد کو سمجھ کر اس کے ہاتھ بٹا دے، ورنہ تو کوئی پوچھ بھی نہیں دیکھتا. اب ایسا یتیم بچہ ہے تو ایسے یتیم بچے کی بد دعا لینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک مظلوم کی بد دعا، دوسرے یتیم کی بد دعا، یہ دونوں لوگوں کی بد دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے اور ان کی دعا سیدھے عرش کو ڈالا دیتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے آنکھ لینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کمزور سمجھ کر کسی کو تکلیف نہ دینا. کمزور بے بس جو ہمارا بدلہ نہیں، ہم اگر کچھ کریں تو وہ ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، ہم سے لڑ نہیں سکتا. میرے پاس طاقت ہے، میرے ہاتھ میں پولیس ہے، میرے ہاتھ میں کورٹ ہے، میرے ہاتھ میں کچہری ہے، میرے ہاتھ میں MLA MP تک میرا کلیکشن ہے. اگر وہ کچھ کرے گا تو میں وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہوں. اس کے پاس تو نہیں ہے نہ پہنچ جانے کی طاقت، اس کے پاس پاور نہیں ہے، چلو کچھ کر دیں گے. ایسا ہو رہا ہے. اگر تم کر لو، وہ تمہارے ساتھ یہ بدلہ نہ لے، تو جو آدمی اپنا بدلہ خود نہیں لے سکتا اس کی طرف سے بدلہ اللہ لیتا. اب کس کا بدلہ بہتر ہے بھائی؟ کس کا بدلہ بہتر ہے؟ دنیا والے کا بدلہ ہی بہتر ہے. اگر بدلہ خدا لینے پر آ جائے تو تمہارا کلیکشن کہیں سے کہیں بھی ہو جائے، بچ نہیں سکتے. ایک بزرگ بہت بڑے اللہ والے، عام طور پر اللہ والوں کی حیثیت لوگ نہیں سمجھتے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، ان کا کام صرف تسبیح کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ان کا تو کوئی پاور دنیا میں چلتا نہیں ہے. یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ حسیروں پر بیٹھ کر زندگی کرتے ہیں. ہم تو بہت کچھ جاننے والے ہیں، دنیا کے لیے ہمارے پاس ہیں. تو یہ سمجھ کر کے علماء کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اس لیے کہ اخلاق والے ہیں وہ. ہم گالی دیں تو وہ پلٹا کر گالی نہیں دیتے. گالی دیتے ہیں کہ کوئی اللہ والا. اب 1000 گالیاں دے لو، وہ ایک گالی بھی آپ کو نہیں دیتے. تو ایسے ہی کوئی اللہ والے تھے، ان کو کسی نے برا بھلا کہا کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم اچھے نہیں ہو. تو جیسے ہی سامنے والے نے برا بھلا کچھ کہا، کچھ گالی دی، تو یہ اللہ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اسے جا کے تھپڑ مارو، اسے جا کے تھپڑ مارو. اب وہ ساتھی تھپڑ مارنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میں تھپڑ مار دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تھپڑ مارنے میں دیری کی، اس سے پہلے وہ گالی دینے والے آدمی کا پیر پھسلا، گرا، پیر ٹوٹ گیا. تو جب وہ آدمی گر کے پیر توڑ لیا تو وہ اللہ والے ساتھی سے کہنے لگے تم نے اس کا پیر توڑا ہے. اب یہ اور پریشان ہو گئے کہ میں کیسا توڑ سکتا ہوں، میں تو تھپڑ بھی تو نہیں مارا اسے، میں چھیا تک نہیں. اب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کا پیر توڑا، یہ کیسے؟ میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی. تو وہ اللہ والے کہنے لگے، غور سے سننا، وہ اللہ والے کہنے لگے
دیکھو میرا معاملہ ایسا ہے اللہ سے، اللہ کا اور میرا، بھائی اللہ والے جو ولی ہوتے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھو کہ دیکھنے میں سمپل دکھتے ہیں، دیکھنے میں سادے دکھتے ہیں، ان کا پاور ڈائریکٹ خدا سے ہوتا ہے، ان کا کنیکشن رب سے ہوتا ہے، اور ان کا آپس میں کنیکشن اور بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے تم کو تھپڑ مارنے کے لیے کہا تو مار دینا چاہیے تھا، اگر تھپڑ مار دیتے تو بدلہ برابر ہو جاتا، انہوں نے مجھے برا کہا، تم تھپڑ مار دیے تو برابر برابر یہاں دنیا کے اندر زمین کا معاملہ برابر ہو جاتا، اس لیے کہ میرا رب میرے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم فوراً اس کا بدلہ لے لو، تو معاملہ برابر، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچائے اور تم اگر اس کا بدلہ نہیں لیں گے تو میں ڈائریکٹ لے لوں گا بدلہ۔ تو میں نے وہ گالی دیتے ہی تم سے کہا تھپڑ مارو تو فوراً مار دینا تھا، تم نے تھپڑ مارنے میں دیری کی، اس سے پہلے اللہ نے بدلہ لے لیا، تو اب اس کا پیر پھسل کے ٹوٹا، یہ دیکھنے میں پیر پھسل کے ٹوٹنا نظر آ رہا ہے لیکن وہاں سے اس کا انتظام ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تین نصیحتیں۔ پہلی نصیحت، تکلیف اور بیماری کے وقت میں لوگوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، رب سے تعلق جوڑ کر رب کے سامنے راز و نیاز کرے اور رب کے سامنے اپنی تکلیف کو رکھیں۔ دوسری نصیحت، اپنے آپ کو ہمیشہ پاکیزہ نہ سمجھے، کبھی بھی عجز ہوتی ہے اس کا اقرار اور اعتراف کر لے۔ تیسری نصیحت، دو لوگوں کی بددعا سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک مظلوم کی بددعا جس کا کوئی سہارا نہیں اور ایک یتیم کی بددعا، اس لیے کہ ان دونوں کی بددعا بہت جلد اثر کرتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قیمتی تین نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند، علماء دیوبند